اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ چینل کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ اس چینل کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آج ہم 70 دکھ ایک تعویذ کتاب کے باب نمبر 2، 3 اور 4 کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کی سہولت کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کتاب انٹرنیٹ پہ موجود ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے۔ آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں باب نمبر 2 کا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی اسم اعظم جس نے بھی پڑھا مقدر سنور گئے۔ مجتہد اعظم سید اولاد حیدر امام جعفر صادق کی سوانح میں لکھتے ہیں کہ ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام حسین تھا۔ اس نے حضرت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی ایسی اذیتوں اور مشکلات کا تذکرہ کیا جسے سن کر آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگا، اے امام عالی مقام، میں بصرہ کی بندرگاہ پہ مزدوری کا کام کرتا تھا۔ جہاں سے ایک عرب تاجر مجھے اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے گیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ میری نیک نیتی اور محنت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے کھجور کے کاروبار میں اس نے مجھے بھی شریک کر لیا، اور یوں صرف 5 سال کے مختصر عرصے میں مجھے اتنا منافع ہوا کہ میں عرب کے رئیس لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ انہی دنوں میرا ایک قابل اعتماد ساتھی جو گزشتہ 2.5 برس سے سفر ہجر میں میرے ساتھ رہتا تھا اور میرے کئی اہم رازوں سے واقف ہو گیا تھا، اس نے موقع پا کر میری تمام جمع پونجی چرا لی اور اپنے وطن ترکستان بھاگ گیا، اور میرا حال یہ ہوا کہ میں نے جن لوگوں سے کھجور اٹھائی ہوئی تھی ان کی قیمت لینے کے لیے وہ لوگ دن رات میرے دروازے پر چکر لگانے لگے۔ اگر قرض نہ لوٹایا تو تیرے بیوی بچوں کی خیر نہیں۔ ان میں سے ایک بدو نے میری گردن میں اپنی چادر ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ کئی دن تک میری شہ رگ میں شدید درد رہا۔ اسی طرح ایک اور قرض خواہ شخص نے میرے گھر آ کر طوفان بدتمیزی کا بازار گرم کیا اور کہنے لگا، اگر تم نے 1 ہفتے کے اندر اندر میری رقم ادا نہ کی تو اس کے عوض تیری بیوی کو اٹھا کر لے جاؤں گا اور تیرے بچوں سے بازار میں بھیک منگواؤں گا۔ اے امام عالی مقام علیہ السلام، میں ترکستان میں جا کر اس شخص کو بھی نہیں ڈھونڈ سکتا جس نے میرا مال چرایا تھا، اور نہ ہی مدینے کے لوگ میری اتنی امداد کر سکتے ہیں جس سے میری گردن آزاد ہو جائے۔ آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سادات کی سخاوت کے چرچے ہر طرف عام ہیں۔ میں بھی اسی غرض سے آپ کے در پر حاضر ہوا ہوں کہ خدا را میری مدد کریں تاکہ میں در در کی ذلت سے نجات پا سکوں۔ پل بھر میں 10,000 درہم دلانے والا خاص ورد۔ بہت دیر بعد جب وہ خاموش ہوا تو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے، اے حسین، واقعی تیری مشکل دردناک ہے اور اس اجنبی شہر میں تیرا کوئی پرسان حال نہیں بن رہا، لیکن کیا میں تجھے ایسا ورد نہ بتاؤں جو گزشتہ 5 پشتوں سے ہمارے خاندان کی دستگیری کر رہا ہے، جسے پڑھنے سے ہم چاہیں تو پل بھر میں 10,000 درہم حاصل کر لیں، اور چاہیں تو 300 کوس کا فاصلہ ہمارے لیے لمحوں میں سمیٹ دیا جائے۔ میرے جد امجد امام زین العابدین علیہ السلام دن کے اجالے میں یہ ورد پڑھا کرتے
اور رات کی تاریکیوں میں اس ورد سے حاصل ہونے والا رزق مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں میں جا کر تقسیم کر دیا کرتے۔ اسی ورد کی بدولت امام محمد باقر علیہ السلام کے تمام بیٹوں میں سے صرف مجھے ولایت اور امامت کے لیے چنا گیا۔ اسی ورد کی بدولت میرے پاس آنے والے سینکڑوں لا علاج مریض شفا کا پروانہ حاصل کرتے ہیں، اور میرا دل کہتا ہے کہ یہی ورد تجھے بھی تیرا کھویا ہوا عروج واپس دلائے گا، لوگوں کی نظر میں تجھے محترم بنائے گا، تیرے اہل و عیال کو بازار میں بھیک مانگنے سے بچائے گا، اور تیرا چوری شدہ مال ترکستان کے پہاڑوں سے یہیں بیٹھے بیٹھے واپس لے آئے گا انشاءاللہ۔ قیامت کے دن خدا کا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ اگر تجھے یہ نعمتیں چاہیے تو غور سے سن۔ والد بزرگوار کی طرف سے میرا نسب حضرت مولا علی علیہ السلام سے، جبکہ والدہ محترمہ کی طرف سے میرا نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ میرے نانا حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جو خداوند عالم کی خصیت سے بہت زیادہ روتے تھے، اسی لیے انہیں کثیر البقا کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اتنے روب و جلال میں ہوگا کہ کسی بندہ بشر کو اس سے کلام کرنے کی اجازت نہ ہو سکے گی، تو خدا تعالیٰ فرمائے گا، کوئی ہے جو آج مجھے حساب دے؟ یہ سن کر تمام لوگ کانپ جائیں گے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو سامنے پیش کر دیں گے، جنہیں دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہو جائے گا۔ بحوالہ احادیث معصومین، مرتب علامہ رشید حسن ترابی، ناشر حیدری کتب خانہ، امام باڑہ روڈ، ممبئی۔ ایسا سیلاب جو مشکلات کو بہا کر لے جائے۔ لہٰذا دنیا میں بھی جس شخص پر آفتوں اور مصیبتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا غصہ برس رہا ہو، اسے چاہیے کہ میرے نانا حضرت ابو بکر صدیق کے عظیم مقام و مرتبے کی چھاؤں میں پناہ حاصل کر لے، کیونکہ یہ ایسا سایہ ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ یہ باتیں ارشاد فرمانے کے بعد صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے حسین تاجر کو ناد ابو بکر کا انمول تحفہ دیا کہ وہ صبح و شام دن رات ہر حال میں ان الفاظ کو اپنا حرز جان اور ورد زبان بنا لے۔ پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انتہائی شفقت سے فرمایا کہ یاد رکھنا، ناد ابو بکر کا وظیفہ ہمارا خاندانی راز ہے، اور یہ ایسا سیلاب ہے جو تیری زندگی کے تمام مسائل کو اپنے اندر بہا کر لے جائے گا۔ ناد ابو بکر یہ ہے۔ ناد أبو بكر حل المشكلات، دافع البلاء والوباء والآفات، يسر لي كل عسر وأغنني من الفقر بقدرتك يا الله وبنبوتك يا محمد وبخلافتك يا أبو بكر أبو بكر أبو بكر۔ نقصان دینے والوں کا اپنا نقصان شروع ہو گیا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ صرف 3 ماہ کا مختصر عرصہ گزرا تھا کہ حسین تاجر پھر سے دولت مند ہو گیا۔ اس کے بیوی بچے اٹھانے کی دھمکیاں دینے والوں کے دل اس کے لیے نرم ہو گئے۔ جو شخص اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی چرا کر بھاگا تھا، اس کے دن بدن اتنے سخت نقصانات ہونا شروع ہو گئے کہ اس نے واپس پہنچ کر حسین تاجر سے معافی مانگنے اور تمام چوری شدہ مال لوٹانے میں ہی عافیت سمجھی۔ لاتعداد لوگوں کی مشکل کشائی کرنے والا اسم اعظم، مگر اپنا عروج اور وقار واپس حاصل کرنے کے بعد بھی حسین تاجر نے ناد ابو بکر پڑھنا نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اس نے اتنا ورد کیا کہ اس کے چہرے سے نور چمکنے لگا، اور وہ اپنے زمانے میں حسین نوری کے نام سے معروف ہو گیا۔ لوگ اس کے پاس مختلف حاجتیں لے کر حاضر ہوتے، وہ دل کھول کر ان کی مالی امداد کرتا اور واپس رخصت کرتے ہوئے نصیحت کرتا کہ تم بھی ناد ابو بکر کا ورد اپنا معمول بنا لو۔
یوں امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ خاص اسم اعظم جو پشتوں سے ان کے سینے میں چلا آ رہا تھا عام ہو گیا، اور لاتعداد لوگوں نے اس اسم اعظم کے ذریعے مشکلوں سے نجات حاصل کی۔ اس تمام واقعے کے 7 حوالہ جات کتاب میں درج ہیں جو نیچے تحریر کیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی حوالہ دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ باب نمبر 3، بیوی روٹھ جائے تو شیرنی بانٹیں۔ شیخ المشائخ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر عرض کی، یا حضرت گزشتہ سال کسی بات پر میری بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی، اب واپس آنے کی بجائے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ اس کے بطن سے میرے چاند جیسے 2 جڑواں بیٹے ہیں اور میں کسی بھی حالت میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ خدا کے لیے میری دستگیری فرمائیں اور میری بیوی کو واپس بلائیں۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حاجت مند کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم مجھ سے ناد ابو بکر کبیر کا ورد سیکھ لو اور صبح بیدار ہوتے ہی دروازے کے پاس کھڑے ہو کر 101 دفعہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد 10 روپے کی میٹھی چیز بانٹ دو۔ چنانچہ وہ شخص ناد ابو بکر کبیر کا وظیفہ اسی ترتیب سے پڑھتا اور گلی محلے کے بچوں میں میٹھی چیز بانٹ دیتا۔ 1 ہفتے بعد اس کی بیوی کا خط موصول ہوا جس میں معافی مانگنے کے بعد لکھا ہوا تھا کہ ہمیں آ کر واپس اپنے گھر لے جائیں۔ پس وہ شخص انہیں واپس لے آیا اور اس کے بعد آپس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ اس باب اور واقعے کے بھی 3 حوالہ جات کتاب میں درج ہیں جو نیچے لکھے جا رہے ہیں، کوئی حوالہ جات دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ باب نمبر 4، شادی کی دعا کروائی تو بزرگ نے تھپڑ مار دیا۔ حضرت پیر یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ بلوچستان کے پاس ایک جوان طالب علم نے آ کر عرض کی، کئی سال پہلے چھت گرنے سے میرے چچا اور چچی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی بیٹی اس وقت کھیلنے کے لیے ہمارے گھر میں آئی ہوئی تھی، اس لیے وہ زندہ بچ گئی اور پھر ہمارے گھر میں ہی پرورش پاتی رہی۔ میری والدہ نے اسے گھرداری کا سلیقہ سکھایا، بہترین پرورش کی، لیکن اب اس کا نکاح اپنے بھانجے کے ساتھ کرنا چاہتی ہے، جبکہ میرے جی میں ہے کہ ہم دونوں کا آپس میں نکاح ہو جائے، کیونکہ میں اس کے مزاج کو سمجھتا ہوں اور وہ میری ہم مزاج ہے۔ کاش کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ میری والدہ اس لڑکی کا نکاح اپنے بھانجے کی بجائے میرے ساتھ کر دے۔ محبت کرنے والے عاشق کی سزا۔ حضرت پیر یوسف شاہ غازی بہت کم گو انسان تھے۔ انہوں نے خاموشی سے تمام ماجرا سنا، پھر کچھ دیر سر جھکائے مراقبے میں مشغول ہو گئے۔ چند لمحے بعد مراقبے سے سر اٹھایا اور اس نوجوان کے رخسار پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ چونک کر کہنے لگا، حضرت معاف فرما دیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے مجھے کیوں مارا۔ فرمانے لگے، تو نے اپنی آدھی زندگی اللہ تعالیٰ کی بجائے اس کی مخلوق کی محبت میں ضائع کر دی۔ امید ہے اس تھپڑ سے تیرا دل غیر کی محبت سے پاک ہو جائے گا۔ البتہ حلال اور جائز طریقے سے نکاح کرنا اسلام میں ممنوع نہیں، اور رشتے ہمیشہ آسمانوں پر بنتے ہیں۔ اس لیے تجھے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں جسے پڑھنے سے تم دونوں کا نکاح بالکل جائز طریقے سے ہو جائے گا، اور نہ صرف نکاح ہوگا بلکہ اس وظیفے سے تمہارے رزق میں بھی برکت ڈال دی جائے گی اور تم لوگ اپنے الگ گھر بنانے کے قابل ہو جاؤ گے۔ کوے کو قیمہ کھانے سے پسند کی شادی۔ چنانچہ ایک سادہ کاغذ پکڑ کر حضرت پیر یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے ناد ابو بکر کبیر کا وظیفہ لکھ کر فرمایا، اے جوان، ہر اتوار کے دن 1 پاؤ بڑے گوشت کا قیمہ اپنے سامنے رکھ کر 70 بار یہ وظیفہ پڑھنا اور اس قیمے پہ پھونک مار کر چیل کووں کو ڈال دینا۔ باقی سارا ہفتہ وضو بے وضو ہر حالت میں انتہائی کثرت سے ناد ابو بکر
صغیر ادرکنی ابو بکر بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گڑ گڑا کر پڑھتے رہنا، تجھے مایوسی نہیں ہوگی۔ ناد ابو بکر پڑھنے سے خزانہ مل گیا، لہٰذا یہ عمل کرنے سے اس جوان کی والدہ کا ارادہ بدل گیا اور اس لڑکی کو گھر سے رخصت کرنے کی بجائے اپنی بہو بنانے پر رضامند ہو گئی۔ لیکن ایک خاص بات یہ ہوئی کہ کچھ ہی دنوں میں اس جوان کو زمین سے سونے کا ایک ٹکڑا ملا، جسے بیچ کر اس نے گھر بھی خرید لیا اور اپنا الگ سے کاروبار بھی کرنے لگا۔ یوں نکاح کے بعد دونوں کے دن پھر گئے اور اتنی خوشحالی آئی کہ بلوچستان کے بڑے جاگیرداروں میں اس کا نام معروف ہو گیا۔ اس واقعے کے بھی 3 حوالہ جات نیچے تحریر کیے جا رہے ہیں۔ باب نمبر 5، مرادیں پوری کروانے والا کشمیری آستانہ۔ کشمیر کے ضلع بھمبر میں ایک بہت بڑی ہستی کا مزار ہے، جنہیں لوگ بابا شادی شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، اور مختلف حاجات پیش آنے پر ان کے مزار مقدس پر حاضر ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو گھر لوٹنے سے پہلے ان کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ ایسے درجنوں نہیں سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ مشکل کے پیش آتے ہی لوگوں نے ان کے مزار کا رخ کیا اور کچھ دیر بعد اپنی مشکل سے بے نیاز ہو گئے۔ یوں تو ہر ولی کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کے ہاں بابا شادی شاہ شہید کا وسیلہ اتنی زبردست تاثیر کیوں رکھتا ہے، یہ جاننے کے لیے اپنے وقت کے مشہور پیر سید پہاڑ بادشاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مزار مقدس پر جا کر 40 روزہ چلہ کھینچا۔ روزانہ 3125 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھ کر صاحب مزار کو ہدیہ کرتے اور کہتے، یا اللہ، اس صورت کے نورانی موکلات کے ذریعے بابا شادی شاہ شہید سے میری ملاقات کروا دے۔ آنکھیں بند ہوتے ہی مقدر جاگ گئے۔ 31ویں دن چلے میں بیٹھے بیٹھے ان پر اونگ طاری ہوئی تو دیکھا کہ پر نور چہرے والی 2 بزرگ شخصیات ان کے سامنے موجود ہیں۔ انہوں نے باری باری دونوں سے مصافحہ کیا اور ان کا تعارف پوچھا تو ان میں سے ایک فرمانے لگے، میں وہی فقیر ہوں جسے تم روزانہ 3125 مرتبہ سورہ علم نشرہ کا ہدیہ پیش کر رہے ہو، اور میرے ساتھ وہ ہستی ہیں جن کی نگاہ کرم سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ آج بھی میری قبر پہ آنے والوں کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ پیر سید پہاڑ بادشاہ سرکار نے تفصیل پوچھی تو بابا شادی شاہ شہید فرمانے لگے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے اپنے مرشد سید جیون شاہ شہید کے حکم سے ناد ابو بکر کا وظیفہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں پڑھا تھا، جس کا کرشمہ یہ ہے کہ ہر وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی نگاہوں میں رہتا ہوں۔ ولی کا وسیلہ کس طرح قبول ہوتا ہے؟ میری قبر پہ آنے والے لوگ جب بھی قرآن مجید یا درود شریف پڑھ کر مجھے ہدیہ کرتے ہیں، میں وہی ہدیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور یہ اس ہدیے کو حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا دیتے ہیں۔ پھر وہ سائل میری قبر پہ کھڑا ہو کر جو بھی دعا مانگتا ہے میں خود اس پر آمین کہتا ہوں، اور چونکہ میں ہر وقت ان بڑی ہستیوں کی خاص نگاہ کرم میں رہتا ہوں، اس لیے میری آمین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی وقت مقبول ہو کر سائل کی مشکل حل کروا دیتی ہے۔ ہمارا رب بہت اچھا ہے۔ پیر سید پہاڑ بادشاہ سرکار نے عرض کی، حضور والا، اگر شفقت فرمائیں تو ناد ابو بکر کا وہ قیمتی عمل مجھے بھی عنایت فرما دیں تاکہ میں اس کے ذریعے لوگوں کی داد رسی کر سکوں۔ فرمانے لگے، کیوں نہیں، نہ صرف میری طرف سے
بلکہ اس وقت تمہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی اس وظیفے کی خصوصی اجازت ہے۔ جس کسی کو ایسی مشکل پیش آ جائے جو لوگوں کے بس سے باہر ہو، یعنی اس کا حل صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہو، تو اسے چاہیے کہ باوضو ہو کر 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے ادا کرے، کیونکہ ہمارا رب اتنا اچھا ہے کہ وہ کسی کو جان بوجھ کر تکلیف نہیں دیتا، بلکہ ہمارے اوپر جتنی بھی آزمائشیں اور امتحان آتے ہیں یہ ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، جن سے توبہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ عمل کی تاثیر پانے کے لیے شیشے کا برتن پاس رکھ لو، لہٰذا توبہ والے نفل پڑھنے کے بعد اپنے دائیں طرف شیشے کے برتن میں پانی رکھ لے اور گڑ گڑاتے ہوئے نعت ابو بکر کا وظیفہ پڑھنا شروع ہو جا۔ ہر کچھ دیر کے بعد پانی میں ہاتھ ڈبو کر اپنی پیشانی پر پھیر لے اور یہ وظیفہ اتنا پڑھے کہ اسے خود اپنی حالت پر ترس آنا شروع ہو جائے۔ ادھر اس کے آنسو نکلیں گے، ادھر رب العالمین کے عرش سے اس کے لیے مدد نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیا اللہ تعالیٰ تعداد کا محتاج ہے؟ پیر سید پہاڑ بادشاہ سرکار نے پوچھا، حضور والا اس کی تعداد پر بھی روشنی ڈال دیں کہ کتنی بار وظیفہ پڑھنے سے فائدہ ہوگا۔ فرمانے لگے، اے سید بادشاہ، کیا ہمارا رب تعداد کا محتاج ہے؟ تمام کلمات، تمام صورتیں، سارے درود، تمام وظیفے اور تمام نیک اعمال اسی کی طرف سے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اب وہ سخی بادشاہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سا شخص کتنے درد سے اور کتنی سچی طلب سے میرا نام لیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اتنا پڑھو کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، کیونکہ رب العالمین کو بندے کے آنسو بہت پسند ہیں۔ پس جو کوئی نعت ابو بکر کے وظیفے کو آنسوؤں کی تشتری میں سجا کر پیش کرے گا، اس کی درخواست فوراً منظور کر لی جائے گی۔ اپنی مشکل حل ہونے تک اسی انداز سے چند دن مسلسل ہر رات یہی عمل کرنا، تاکہ تمہاری زندگی میں لگی ہوئی مسائل، مشکلات کی ایک ایک گرہ کھل جائے اور تمہارے شب و روز میں خوشیوں کے پھول کھل جائیں۔ کالے خبیث جنات کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ جب یہ باتیں ہو چکی تو آخر میں حضرت ابو بکر صدیق یوں گویا ہوئے، یا سیدی، میرے نزدیک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری آل اور ان کے اہل بیت رضی اللہ عنہم انتہائی قابل احترام ہیں۔ آپ بھی سادات سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے میں حامی بھرتا ہوں کہ آپ جس شخص کو یہ وظیفہ دیں گے، میں اس کے مسائل حل کروانے میں خصوصی توجہ کروں گا۔ اس کا جادو ختم کرنے کے لیے 1000 موکلات کی طاقتور جماعت بھیجوں گا، جو خبیث کالے جنات کا کیما بنا دیں گے، اور اس شخص کے خلاف دنیا کے جس کونے میں بھی سفلی تعویذات دبائے ہوں انہیں نکال کر بے اثر کر دیں گے۔ اس شخص کی تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اس کا روزگار کھل جائے گا، ہر قسم کے میوے، اناج اور پھلوں کی صورت میں رزق اس کے گھر میں ڈیرا ڈال لے گا، موذی بیماریاں اس کے گھر سے اپنا ٹھکانہ اٹھا کر رخصت ہو جائیں گی۔ نورانی ہستیوں کی مہکتی خوشبو۔ چنانچہ بہت دیر تفصیلی ملاقات ہونے کے بعد پیر سید پہاڑ بادشاہ سرکار نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا ان کے ارد گرد پورے حجرے میں خوشبو ہی خوشبو تھی، اور ایک سنہری غلاف میں لپٹا ہوا نعت ابو بکر کا وظیفہ ان کی گود میں رکھا ہوا تھا، جسے کھول کر انہوں نے چوما، پیشانی پر لگایا اور پھر قریب پڑی ہوئی قرآن مجید والی پیٹی میں رکھ کر پھر سے اپنے وظیفے میں مشغول ہو گئے، کیونکہ 40 دن پورے ہونے میں ابھی 9 دن باقی تھے۔ اگرچہ ان کا مقصد 31ویں دن ہی حاصل ہو گیا تھا، لیکن باقی 9 دن اس کے شکرانے کی نیت سے پورے کر کے واپس آ گئے۔ صرف ایک عمل سے تعویذ ناکام، بندشیں بے اثر۔
بعد ازاں انہوں نے ہر خاص و عام مرد و عورت کو ناد ابو بکر کا فیض پہنچایا، بے شمار لوگوں کے جادو ختم کروائے، ہزاروں شریر جنات کو بھسم کیا، سینکڑوں مایوس افراد کے خلاف دبے ہوئے تعویذ نکلوا کر انہیں بندشوں سے آزاد کیا۔ صبح و شام رو رو کر ناد ابو بکر کا وظیفہ پڑھتے، حتیٰ کہ انہیں اس وظیفے سے اتنا عشق ہو گیا کہ آخری وقت میں وصیت فرمائی کہ مرنے کے بعد میری قبر میرے محسن بابا شادی شاہ شہید کے پاس ہی بنا دینا۔ آج بھی جو زائر حضرت بابا شادی شاہ شہید کے مزار اقدس پر حاضری کے لیے جاتے ہیں تو قریب ہی موجود پیر سید پہاڑ بادشاہ سرکار کی تربت پر بھی سلام کر کے لوٹتا ہے۔ اس کے بھی 4 حوالہ جات کتاب میں اور اس ویڈیو میں نیچے تحریر کیے جا رہے ہیں، ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں باب نمبر 6 سے آگے ناد ابو بکر کے وظیفے کے کمالات اور برکات پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔